السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے جاہل پیر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے جاہل ہیں کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن لوگ یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو پیر صاحب بیٹھے ہیں یا یہ بابا ہیں یہ بریلویوں کے پیر ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے پیر ہیں اور ان کے بابا ہیں۔ تو کیا واقعی یہ بریلویوں کے پیر ہیں؟ کیا واقعی اہل سنت والجماعت اندر ایسے لوگوں کو ہی پیر بنایا جاتا ہے؟ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فجر کی نماز میں کتنی سنتے کتنے پڑھتے ہیں؟ جی ابھی مولوی سے پوچھوں گا پھر پتہ چلے گا، مولوی سے پوچھوں گا پھر پتہ چلے گا۔ پہلے تو آپ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی مولوی بتا رہے ہیں۔ میں بتاؤں؟ آپ بتائیں۔ اب بتا دیا تو کیا انعام دو گے؟ سلام بابا جی، سلام۔ سلام تو میں دو آپ سے کرتا آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام۔ دو سنت دو نفل۔ تم نے ہمارے سے بابا انٹرویو لینا ہے۔ لو جی، بابا جی نے بتایا جی صبح کی نماز میں 2 سنتے اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ بابا جی کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، بابا جی کے لیے تالیاں ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے ٹھیک بتایا۔ یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، بزرگ ہیں۔ بابا جی دوبارہ بتا دیں۔ دو سنت اور دو نفل۔ ہاں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اچھا آپ 2 سنتے ہیں 2 نفل، ٹھیک اچھا ہے؟ بزرگوں نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، بابا جی مجھے بتا دیں، ٹھیک بتا دیں۔ چلو بزرگوں نے بتا دیا تو ٹھیک ہو گیا، بابا جی تو بزرگ جو ہیں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر کوئی یوٹیوبر ہے، اس نے کوئی فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چرس پینے والے، گانجا پینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی لگا رکھی ہے، تو صاحب ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس شخص نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس نے لکھا ہے اوپر کہ بریلویوں کے پہنچے ہوئے پیر، یہ لکھا ہے، تو یعنی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو پیر ہیں یہ بریلویوں کے پیر ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ صاحب فجر کی نماز کے اندر جو صبح کی نماز ہوتی ہے اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ٹوٹل؟ جو ایک دوسرا بابا بیٹھا ہوا تھا گمچھا باندھے ہوئے، اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہا کہ اب یہ تو مولوی سے پوچھنا پڑے گا، یعنی اس بات کو اس نے خود ثابت کر دیا کہ یہ مولوی نہیں ہے، یہ علم کا جاننے والا نہیں ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو نماز روزہ ہے یہ مولوی کا کام ہے۔ ہم جیسے چرس پینے والے، گانجا پینے والے، افیم پینے والے، نشہ کرنے والے اور دین سے دور رہنے والوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور جو دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں بتا دوں، نے کہا کہ بابا جی آپ بتا دیجئے۔ اس نے کہا کہ کیا دو گے؟ اس نے کہا سلام دوں گا۔ بولا میں آپ کو دونوں ہاتھ سے سلام کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ 2 سنت 2 نفل۔ تو پھر دوسرے سے پوچھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بولے یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہی کہہ دیا۔ مطلب ان دونوں ہی جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ فجر کے اندر کتنی رکعتیں ٹوٹل ہوتی ہیں تو کون کون سی ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے، یہ سنت ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، یہ سنت ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام صرف دن اور رات چرس پینا، گانجا پینا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو پیر ہیں بریلویوں کے پیر ہیں، تو میں اس جاہل سے پوچھنا چاہوں گا جو ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ بریلویوں کے پیر، ہاں الحمدللہ ہم بریلوی ہیں۔ بریلوی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہو، امام احمد رضا کو ماننے والا ہو، امام احمد رضا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا ہو، اور امام احمد رضا وہ ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سچی ترجمانی کی ہے۔ اب وہی امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر ڈھونڈنا ہو، اگر آپ کسی سے مرید ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، ایمان کیسا ہے، کیا وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول اللہ کو رسول اللہ مانتا ہے؟ اگر اس کا ایمان و عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ اتنا بڑا عالم دین ہے، یعنی اتنا دین کو جاننے والا ہے کہ روز مرہ کے جو مسائل ہیں وہ خود کتاب سے نکال سکے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تو کنڈیشنز رکھی ہے کہ پیر کے لیے ضروری علم ہونا ضروری ہے۔ اب اس جاہل کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چرسی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک تو ان کو پیر بنانا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرما دیا۔ اور یہی بریلویت ہے کہ جو جاہل انسان ہوگا، جو دین کے جو عام مسائل ہے وہ بھی نہ نکال سکے، وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ اور اس جاہل کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، ایک کو تو یہ نہیں پتہ کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہے، اور دوسرا بتا بھی رہا ہے تو سنت اور نفل بتا رہا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سنت اور فرض ہوتی ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں ایسے پیر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز 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 ایسے پیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی بدعقیدے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی تو شرم آپ لوگوں میں ہونی چاہیے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے ٹھیکیدار ہیں، مگر اتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہو کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم نے کنڈیشنز رکھی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے جب پیر بنے گا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے پیر ہیں، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ ہے، تہمت ہے صاف صاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جھوٹے ہیں، آپ کی جماعت بھی جھوٹی ہے، کیونکہ آپ اس جماعت کے اندر ہے کہ جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے آپ یہ کہیں گے کہ بریلوی کو پیر ہے، ایک عام انسان کہے گا کہ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر ہم سے رابطہ کرے اور ہم سے پوچھے کہ یہ آپ کی جماعت کے پیر ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پیر بننے کے لائق تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ابھی اس حال میں بھی نہیں کہ ان کو مرید کیا جائے، کیونکہ مرید کرنے کے لیے بھی پہلے ان لوگوں کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، صحیح طریقے سے دین و سنت سمجھانی پڑے گی، اس کے بعد ان کو مرید کیا جائے گا۔ ایسے جاہل کہ جن کو یہی پتہ نہیں کہ کتنی رکعتیں کون کون سی ہوتی ہے، وہ کیا پیر بن سکتے؟ ہرگز ایسا نہیں بن سکتے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بریلوی وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اور جو ان کو ماننے والا ہوتا ہے اسی کو ہم پیر بناتے ہیں، اور جتنے بھی جو قرآن و سنت کے خلاف پیر ہیں ان کو ہم پیر نہیں کہتے بلکہ ان کو ڈھونگی بابا ہم کہتے ہیں، اور ان کا رد ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کیسے فتین لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔